بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد۔ گوہر شاہی مرحبا۔ ہمارے سرکار کی تعلیم اور آج کا موضوع خاص حقیقی نماز کیا ہے؟ دیکھیں سامعین، اشرف المخلوقات بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ شرائط ہیں، کچھ ریکوائرمنٹ ہیں۔ یوں ہی اگر ہم آپ خود کو اپنی زبان خاکی سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہم آپ ایسا کہنے سے اشرف المخلوقات بن نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کے اعمال، اس کے کام، وہ سب بھی اشرف ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے اعمال، آپ کے کام اشرف والے نہیں ہیں تو پھر آپ اشرف المخلوقات بھی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اگر سامعین محترم سمجھنے والی بات ہے، اگر سارے انسان اشرف المخلوقات ہوتے تو پھر اللہ رب العزت یہ نہ فرماتا کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور ذرا یہ بھی سوچیں سامعین محترم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ان نمازیوں کے حوالے سے فرما رہا ہے کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں پر نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کی نماز ان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سامان بن جائے گی۔ دیکھیے سامعین، اگر سارے لوگ اشرف المخلوقات، پوری انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہیں تو پھر قرآن مجید میں جگہوں جگہوں پر اللہ رب العزت اس طرح کے کلام انسانوں کے لیے نہیں فرماتا۔ تو غور کرنے والی بات ہے نا۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے سامعین کہ اشرف المخلوقات انسان کو بننا پڑتا ہے۔ انسان جب تک اشرف المخلوقات بنے گا نہیں، اشرف الاعمال وہ کام کرے گا نہیں، تو وہ اشرف المخلوقات بنے گا نہیں۔ اس لیے اشرف المخلوقات بندے کو بننا پڑتا ہے، وہ اعمال، وہ کام، وہ راستے، اختیار بندے کو کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر بندہ انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ اور اشرف المخلوقات بننے کے لیے ہمارے لیے یہ سوچنا انتہائی ضروری ہے اور قیمتی ہے کہ حقیقی نماز کون سی ہے۔ لیکن ہم نے اس قیمتی زندگی کو ضائع کر دیا اور نماز حقیقی بس یہی سمجھ لی کہ فقط 5 وقت کے نماز مسجد میں امام کے پیچھے و جماعت ادا کرنے ہیں اور سنت نفلیں ادا کرنی ہیں۔ اگر ایسا لوگ سوچ لیتے ہیں کہ اسی سے رہائی حاصل ہو جائے گی تو بندے کے لیے غلط فہمی ہے۔ دراصل یہ 5 وقت کے نماز، چاہے آپ مسجد میں با جماعت ادا کریں، چاہے آپ نفل سنتیں ادا کریں، یہ نماز حقیقی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم حقیقی نماز سے محروم رہے تو ذرا سوچئے سامعین، مرنا تو ایک دن سبھی کو ہے، جسم مٹی میں، خاک میں مل جائے گی، روح اوپر جائے گا، روح قبر میں رہ جائے گی، اور قبر میں اور روز محشر میں ہمیں شرمندگی کا سخت سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم آج سے اس نماز کو سمجھیں اور حاصل کریں کہ جس نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوتا ہو۔ دیکھیے سامعین محترم، ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد
اس کے عشق محبت کا ایک وسیلہ ہے اور رب تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ عبادت ہمیں حقیقی طور پر حاصل کیا جائے، اور تمام صوفیاء اکرام کے نزدیک، اولیاء اللہ کے نزدیک، جسے دین کا پہلا رکن کہا گیا ہے، وہ ہے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، یعنی کہ زبان اقرار کرے اور دل تصدیق کرے۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ زبان کا اقرار کرنا۔ زبان کے اقرار سے کفر ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر دل کا تصدیق کرنا اور جسم کا عمل کرنا، اس سے نفاق اور فسق ختم ہو جاتی ہے انسان کے اوپر سے۔ لیکن دیکھیے سامعین محترم، ہمارے معاشرے کا حال کہ بندے کا زبان اقرار کرتا ہے، جسم عمل کرتا ہے۔ زبان اقرار کرتا ہے، نماز میں جب ہم آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے زبان اقرار کرتے ہیں اور ہمارے جسم عمل بھی کرتے ہیں، پر دل کے تصدیق سے ہم آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی پوائنٹ ہم آپ مس کر جاتے ہیں، جس وجہ سے ہم آپ اس نماز حقیقی کو پراپت نہیں کر پاتے ہیں۔ اور دیکھیے سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ نہ میں تیرے شکل صورت کو دیکھتا، نہ میں تیرے اعمال کو دیکھتا، میں تو تیری نیت، تیرے دل کو دیکھتا۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک دل کا جو معاملہ ہے بندے کے لیے، یہ بہت ہی اہمیت ہے، بہت ہی اہمیت قرار دیا گیا ہے۔ سامعین محترم، اس بات کو سمجھیے۔ تو محترم، اگر نماز حقیقی تک آپ کو پہنچنا ہے، نماز حقیقی حاصل کرنی ہے، آپ کو اشرف المخلوقات بننا ہے، تو آپ کو اپنے دل کا معاملہ درست کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے اندر کی باطن کا معاملہ ٹھیک کرنا ہوگا، درست کرنا ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قلب کو بیدار کرنے کے اوپر زور ڈالیں۔ آپ کو چاہیے کہ حضوری قلب کس طرح حاصل ہوتی ہے، اس پہ آپ زور ڈالیں۔ اور دیکھیے سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز کے حوالے سے کہ لا صلاۃ الا بحضوری قلب، بغیر حضوری قلب کے تیری نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضوری قلب کے ساتھ جو نماز ادا آپ کریں گے، وہ اصل میں نماز حقیقی کہلائے گی۔ اور اسی حضوری قلب والی نماز میں آپ کو آپ کے رب کا قرب حاصل ہوگا، آپ کے رب کی آپ کو معرفت حاصل ہوگی، اور آپ کو اپنے رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور آپ کو اپنے رب کا دیدار بھی حاصل ہوگا اسی حضوری قلب والی نماز میں۔ اور دیکھیے سامعین محترم، نماز کو مومنین کا معراج کہا گیا ہے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور معراج کیا ہوتی ہے، اسے سمجھیے گا سامعین محترم۔ معراج وہ قیمتی شے ہے، وہ قیمتی تحفے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اور فرض سے عرض تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ کے دیدار تک پہنچے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کا دیدار حضور پاک نے کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو عطا کیا، اس نعمت سے حضور پاک کے امتی کو بھی محروم نہیں رکھا۔ اور حضور نبی کریم اپنے امتی کے لیے زیادہ فکر مند رہتے، سدا انہوں نے اپنے امتی کا ہی بھلا چاہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو حضور کا بھرم رکھے گا نا، ان کی لاج رکھے گا نا۔ اور اللہ تو بخوبی جانتا ہے کہ یہ امتی سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کس قدر اپنے امتی کا یہ بھلا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی امتیوں کے لیے روتے ہیں، امتیوں کے لیے دعا کرتے ہیں،
تو جو تحفے اللہ نے حضور پاک کو عطا کیا، معراج کا، اپنی دیدار کا، ہم کلامی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا لاج رکھا، بھرم رکھا، اور ان کی امتی کے لیے بھی انہیں اور ایسے تحفے ان کے امتی کے لیے بھی رب تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ اسے لے جائیں اور اپنی امتوں میں عطا کریں، اپنی امتوں میں بانٹیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو عطا کرتے وقت، بانٹتے وقت فرما دیا کہ یہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ مطلب یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح معراج کو جسم سمیت اللہ کے روبرو ہوئے، اسی طرح یہ نماز کے تحفے مومنوں کی معراج ہے۔ مومن بھی اگر اس نماز کے ذریعے چاہے تو اللہ کے روبرو ہو جائے، لیکن جسم سمیت نہیں، اپنے روح کے ذریعے، اپنے اندر کے لطائفوں کے ذریعے مومن بھی اللہ کے روبرو، اس کے دیدار تک پہنچ جائے، اپنے روح کے ذریعے، اپنے لطائفوں کے ذریعے، جسم سمیت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ تو جس طرح حضور پاک نے معراج کے تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کیے، تو اسی طرح اپنے امتی کے لیے بھی وہ تحفے لے کر آئے کہ میرا امتی بھی محروم نہ رہے اس نعمت سے، اور اللہ کے دیدار تک وہ بھی پہنچے۔ لیکن جسموں کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنے روح کے ذریعے، اپنے اندر کے آتما کے ذریعے، اپنے اندر کے لطائفوں کے ذریعے۔ تو نماز جو ہے در حقیقت ہمیں حاصل جو کرنی ہے وہ نماز حقیقی ہمیں حاصل کرنی ہے۔ نماز کے تحفے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر دیا، اور شریعت کے قانون بھی ہمارے اوپر، آپ کے اوپر لاگو کر دیے، جس میں نماز کی ادائیگی ہے، نماز کے طور طریقے ہیں، کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدے کرنے ہیں، تاکہ نماز کی ادائیگی میں ہم آپ کھڑے اتر سکیں۔ یہ قانون شریعت لاگو کیا، تو ہم آپ نماز کی ادائیگی سیکھ گئے قانون شریعت کے تحت، اور جسم کو اپنے نماز میں لگا دیا، عمل میں لگا دیا۔ تو یہ تو عمل جو ہم آپ قانون شریعت کے تحت جو کر رہے ہیں، جسموں کو لگا دیے، تو یہ تو کھڑے اترے اس عمل میں، لیکن ایک پوائنٹ، ایک چیز سے ہم آپ مار کھا رہے ہیں، وہ ہے اس نماز کو نماز حقیقی بنانا۔ اس کے لیے چاہیے اصلاح قلب، اس کے لیے چاہیے حضوری قلب۔ جگہوں جگہوں پہ پھر آگے حضور پاک نے آگے بھی تو تعلیم دی نا نماز کے حوالے سے، کہ اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی جس نماز میں حضوری قلب شامل نہ ہو، یعنی کہ حضوری قلب حاصل کرنا، قلب کو اپنے بیدار کرنا، اپنے روح کو اندر سے بیدار کرنا، تب جا کر بندے کے نماز حقیقی بنے گی۔ پھر وہ نماز ادا کرے گا تو وہ نماز جائے گی سیدھے عرض پر، اللہ کے جانب قبولیات کے درجات پہ جائے گی۔ پھر اس سے رابطہ ہمارے رب کا ہم سے جڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنی ولایت کے لیے چنے گا، اپنی معرفت عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ حضوری قلب کیا ہے؟ یہ حضوری قلب حاصل کیسے ہوتی ہے؟ قلب کا بیدار کرنا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے ہمارے مولوی حضرات اس کی تعلیم ان کے پاس ہے نہیں، وہ دے نہیں پاتے ہیں، اور حضور پاک کے یہ جو قانون شریعت ہے، قانون شریعت کی کتابوں میں بھی یہ حضوری قلب کا علم ہمیں آپ کو ملتا نہیں ہے، ہمیں مدرسوں سے نہیں ملتا ہے، عالموں سے نہیں ملتا ہے، کیونکہ عالم حضرات بھی تو عالم بنتے ہیں مدرسوں سے ہی۔ تو اس حضوری قلب کی تعلیم نہ ہمیں مدرسوں سے ملے گی، نہ مولویوں سے، عالموں سے ملے گی، تو پھر کہاں سے ملے گی؟ تو یہ حضوری قلب والی تعلیم علم باطن کی تعلیم کہلاتی ہے، طریقت کی تعلیم کہلاتی ہے، جو مولا علی سے چلی ہے، جو غدیر کم کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنتو مولا ہو فہذا علی ان مولا ہو، کہ میں جس کا مولا، علی بھی اس کا مولا۔ مطلب کہ حضور پاک کی جو ڈیوٹی تھی، جو تعلیم جہاں تک انہیں عطا کرنا تھا وہ عطا کر چکے، اب وہ آگے کا حال جو ہے وہ بہتر جانتے تھے کہ آگے بھی تو تعلیم بڑھانی ہے، جس سے بندے کو معرفت، اللہ کی قربت، اللہ کے دیدار تک پہنچانی ہے۔ وہ تعلیم
علی آگے بڑھائے گا۔ تو اس لیے غدیر قم کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہاجا علی مولا ہو، میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا، یہ بات جان لو۔ اور سب نے تسلیم کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی اور اشارے کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کو یہ علم خاص علم چاہیے، علم باطن چاہیے، جس میں نماز کی حقیقت ہے، نماز حقیقی شامل ہے، جس میں رب کا قرب، رب کی ولایت شامل ہے، ایسا علم، ایسی نیاب علم جس کو چاہیے، تو میں علم کا شہر ہوں پر علی اس کا دروازہ ہے، علی سے آ کے جڑ جا۔ میں تو سب کا مولا ہوں، من کنتو مولا ہوں فہاجا علی مولا ہوں، میں تو سب کا مولا ہوں، مولا ہوں، علی بھی آج سے اس کا مولا، علی بھی آج سے اس کا مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں، علی بھی آج سے ان سب کا مولا ہے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، سمجھنے والی بات ہے، سمعین محترم اس بات کو سمجھیے کہ آپ کو حضوری قلب حاصل کرنی ہے، آپ کو نماز حقیقی حاصل کرنی ہے، تو حضوری قلب آپ کو اختیار کرنا ہوگا، قلب کی بیداری آپ کو حاصل کرنی ہوگی۔ اور حضوری قلب حاصل جو ہوتی ہے، قلب کی بیداری جو حاصل ہوتی ہے، وہ مولا علی سے حاصل ہوتی ہے، وہ علم باطن۔ اور مولا علی کے جو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو جو علم عطا کیا ہے، وہ علم باطن کہلاتی ہے، مولا علی کے سینے سے وہ نکلی ہے، جو آج تک چلتے چلتے اولیاء اللہ کے سینوں سے ہوتے ہوئے آج صوفیاء کرام جتنے بھی ولی اللہ ہیں ان سب تک سرعام چل رہی ہے، برقرار چل رہی ہے۔ اور وہی تعلیم ہمارے سرکار گوہر شاہی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور لوگوں کو حضوری قلب سے نواز رہے ہیں اور علم باطن سے نواز رہے ہیں، نماز حقیقی تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ بھی دیر نہ کریں اور فوراً حاصل کریں حضوری قلب، حضوری قلب حاصل کریں، قلب کی بیداری حاصل کریں اور نماز حقیقی پائیں اور ہمارے سرکار گوہر شاہی سے جڑیں اور یہ باطنی علم حضوری قلب کا علم حاصل کریں۔ تو آج کے لیے میں اتنا ہی رکھتا ہوں۔ آج کا ویڈیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خوش رہیں۔